بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائے گی اور نہ ہی انہیں پاک کرے گی اور نہ ہی ان کے طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ روایت سنن نسائی حدیث نمبر 2577 پر موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ نے اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے نے اسے اللہ تعالیٰ کی نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کی جواز کے قائل ہے، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیں حدیث نمبر 258۔ نمبر 2، دوسرا شخص متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور گنگال، دوسرے کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں۔ چاہیے جائے کہ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے، جو ہی بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ احکام الہی خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ کی نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کی خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب حرارت، غریزہ قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب، عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچے کچے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دی تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کی بندوں پر ظلم و ستم ڈائی، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا ہے کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بنا ڈالا۔ لہذا یہ اللہ کے حق قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا
تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کی طرف، دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے۔ اس کی چند صورت ہے: شادی شدہ، غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھی آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کی ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہے۔ نمبر 1، زنا العین یعنی آنکھوں کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا الاذن والسمع یعنی کان کی زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے بعد شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے بعد شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان یعنی زبان کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم کو شہوت سے چھونا، خواہ ہاتھ سے ہو یا اس کی طرف پاؤں سے چلنا ہو، یعنی ارکان انسان کے جتنی بھی ارکان ہاتھ پاؤں، اس کو ہاتھ پاؤں کا زنا کہتے ہیں۔ نمبر 5، زنا الفکر بالقلب یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کی ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔